إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز محتشم جناب سید محبوب سرور شاہ صاحب گیلانی، محترم المقام جناب سید اعجاز الحسن شاہ صاحب گیلانی، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی شب درس قرآن بسلسلہ 11ویں شیب میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورۃ النصر کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کا نہیں شور ختم کرے، شور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آپ کے پاس آ جائے، اللہ کی مدد اور اس کی فتح آپ کے پاس آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے دین میں جب آپ اللہ کی مدد کو، اس کی فتح کو عملی طور پر دیکھ لیں، مشاہدہ فرما لیں، تو اے حبیب مکرم، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں اور اضافہ کر دیں، واستغفرہ، اور اپنی شان اور اپنے منصب کے مطابق اللہ سے استغفار کرتے رہیں، معافی طلب کرتے رہیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ نصر ہے جو آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ کو بولیے، اکثر آپ احباب کو، بچوں کو یاد ہوگی۔ یہ آج کے درس کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نصر۔ کیا نام ہے بولیے؟ نصر نصرت کو کہتے ہیں، مدد کو۔ اردو میں نصر نصرت دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ مدد کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بولیے؟ مدد۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ پہنچے، اللہ کی والفتح، اور فتح آ جائے اللہ کی طرف سے۔ چونکہ سورت میں ہی نصر کا کلمہ لفظ آیا ہے تو اسی سے سورت کا نام ہے سورہ نصر۔ کیا نام ہے بولیے؟ مدد والی سورت۔ کیا معنی ہوگا؟ لیکن مدد بھی عام نہیں، اللہ پاک نے واضح کر دیا نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ کس کی مدد بولیے؟ اب اس کی تھوڑی سی ہم تعریف میں، تعارف میں تھوڑا سا جاتے ہیں۔ امام جمل نے حاشیہ جمل میں لکھا ہے کہ یہ سورت علماء کی جماع سے مدنی سورت ہے۔ کون سی سورت بولیے؟ یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی سورت
اس کی پہچان کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے. اس کی بہت ساری تعریفیں، لیکن ان میں آپ الجھ جائیں گے، عوام کے لیے وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی پہچان دے دیتا ہوں کون سی صورت مکی ہوتی ہے اور کون سی صورت مدنی. جو صورت ہجرت مدینہ سے قبل پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے. وہ کیا ہے؟ چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی حدود سے باہر طائف میں جب تبلیغ کرنے گئے ہیں تو وہاں بھی آیات نازل ہوئیں تو وہ بھی مکی ہی کہلائیں گی. وہ بھی بولیے. ہجرت مدینہ سے قبل جتنی بھی صورتیں آیتیں نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں، مکی آیات. اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیات نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ مدنی صورتیں، مدنی آیات. چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہوں، چاہے مدینہ سے باہر جنگ کے موقع پہ ہوں، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر یا عمرہ ادا فرمانے کے لیے یا آخری حج کرنے کے لیے مکہ میں کیوں نہ تھے، جو ہجرت مدینہ کے بعد صورتیں اور آیات نازل ہوئیں سب کی سب کیا کہلائیں گی؟ مدنی صورتیں کہلائیں گی. یہ آپ کو میں نے ایک موٹی سی پہچان دے دی، ایک سادہ سی پہچان دے دی، آسان فہم، زود فہم پہچان دے دی. ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ نصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے. کون سی صورت ہے بولی؟ مدنی. اور اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورۃ التودیع، الوداع والی صورت بھی کہتے ہیں. الوداع کہنا کیا؟ جب کوئی رخصت ہونے والا ہو، جانے والا ہو تو الوداع کہتا ہے نا، الوداع. تو اس صورت کو الوداع والی صورت بھی کہتے ہیں. الوداع والی صورت بھی سورۃ التودیع، الوداع کہنے والی صورت. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے کچھ ہی عرصہ قبل یہ صورت نازل ہوئی. تو اس صورت میں چونکہ اشارہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف، اور وہ کون سا اشارہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. اس لیے صورت کو الوداع والی صورت بھی کہتے ہیں. سورۃ التودیع، الوداع کہنا، جو جانے والا کہتے ہیں نا الوداع. اس صورت کو الوداع والی صورت بھی بولیے کہا جاتا ہے. یہ اس کا نام دوسرا. اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید میں نازل ہونے والی، اکٹھی نازل ہونے والی صورت یہ آخری صورت ہے. اس کے بعد کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی. ہاں چند آیات اترتی رہیں بعض صورتوں کی، لیکن اکٹھی صورت کوئی اتری نہیں. یہ مجموعی طور پر اکٹھی جو ایک صورت اترتی تھی نا، اس ترتیب میں اترنے والی یہ آخری صورت ہے سورہ نصر. اس کے بعد کوئی بھی صورت اکٹھی نازل نہیں ہوئی. اس میں چند چند آیات باقی صورتوں کی جو رہ گئی تھی وہ نازل ہوئیں، لیکن اکٹھی کوئی صورت نازل نہیں. اکٹھی نازل ہونے والی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے. یہ بولیے. اور علامہ جمل نے لکھا کہ اس صورت کو سورۃ التودیع یعنی الوداع والی صورت کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ اس صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الوداع ہونے کی طرف اشارہ ہے. حضور کے الوداع ہونے کی طرف، کہ آقا رخصت ہونے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں. ہوئے ہوئے شاید آپ ان جملوں کو نہیں سمجھ پا رہے. جس نے اس ہستی کی خاطر سب کچھ ترک کر دیا، اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا. پچھلا آسان ہے، آسان ہے اپنا دین چھوڑنا. اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، قبیلہ چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، مال قربان کیا، جانیں پیش کی. اس مکھ کو دیکھ کے، اس جلوے کو دیکھ کے جو جیتے تھے، اس مکھڑے کو دیکھ کے جو
جیتے تھے، یہ ان کے لیے کوئی معمولی خبر نہ تھی کہ حضور رخصت ہونے والے. آقا جن کی زندگی ہی اس چہرے کا دیدار تھا، اس چہرے انور کا دیدار کر کے جو اپنا ہر غم بھول جاتے تھے، ہر پریشانی بھول جاتے تھے، ہر غم بھول جاتے تھے، ان کے لیے یہ معمولی خبر نہ تھی کہ حضور رخصت ہونے والے، الوداع کہنے والے. تو اس سورت کو سورت التودیع بھی کہا گیا کیونکہ اشارہ تھا اے حبیب اب آپ بس انہیں الوداع کہنے ہی والے، الوداع کہنے ہی والے، آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں. اس میں اشارہ تھا، اس میں بولیے اشارہ. اب میں باقاعدہ تفسیر کا آغاز کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے. پھر بولیے جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. علامہ بیضاوی نے یہاں بڑا خوبصورت قیمتی نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں ہمیں اشارہ یہ دینا چاہتا ہے، شعور یہ دینا چاہتا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر فتح کا ایک وقت مقرر ہے، طے ہے، اس سے پہلے وہ وقت آنے والا نہیں ہے. لہذا جلد بازی میں اور جلدی میں کسی حماقت میں مبتلا ہو کے کبھی بھی آنے والی فتح کو روک نہیں لینا چاہیے. شاید اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ شیطان ایک درویش ولی اللہ کے پاس آیا، وہ الوسواس الخناس ہے نا، وسوسے پیدا کرتا ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ تیرا ایمان ہے نا، تجھے اللہ ہر مشکل میں بچا لیتا ہے، ہر مشکل میں بچا لیتا ہے، تو پہاڑ سے چھلانگ کیوں نہیں مار دیتا؟ پھر دیکھتے ہیں تیرا خدا تجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا بچانے والا ہے، خدا بچانے والا ہے، لیکن یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا حق نہیں کہ میں خدا کو آزماؤں. یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا کوئی حق نہیں کہ میں خدا کو آزماؤں، پہاڑ سے چھلانگ لگاؤں اور خدا کو آزماؤں وہ بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. تو اللہ پاک نے یہاں تعلیم دی اذا جاء نصر اللہ، کہ مدد بھی آتی ہے، فتح بھی آتی ہے، اور خدا کے نزدیک مدد کا بھی ایک وقت مقرر ہے، فتح کا بھی ایک وقت مقرر ہے. لہٰذا اپنے رب سے لو لگانی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خدا کے حضور دعا استغفار میں منہمک ہو جانا چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے کہ اے پروردگار مجھے اپنی مدد سے نواز دے، مجھے اپنی مدد سے نواز دے، فتح سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے. اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اور جلد بازی میں عجلت میں کوئی حماقت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا حق نہیں کہ میں خدا کو آزماؤں. لہٰذا اللہ کے نزدیک چونکہ ہر چیز کا ایک وقت طے ہے، مقرر ہے، لہٰذا جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا چلا جاتا ہے خدا کی مدد بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی، فتح کا دروازہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب وہ بند دروازہ کھل جاتا ہے اور خدا کی مدد انسان کو بالمشافہ حاصل ہو جاتی ہے، ڈائریکٹلی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ علامہ بیضاوی نے بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ تمام چیزیں مقدر میں لکھ دی گئی ہیں. مدد کب آنی ہے، نصرت کب آنی ہے. اذا جاء سے معلوم ہو رہا ہے کہ آ گئی، کیا آ گئی، اس سے پتہ یہ چلا کہ آنے کا ایک وقت ہے، آنے کا ایک، جس طرح انسان کے آنے کا ایک وقت ہے اسی طرح خدا کی مدد کے آنے کا بھی ایک وقت ہے، خدا کی طرف سے فتح آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے.
اور انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے کہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور جب چور آنے والے ہوتے ہیں تب سو جاتا ہے. جب چور آنے والے ہوتے ہیں تب انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اور جس رات یا جس دن مدد کا دروازہ کھلنے اسی دن مایوس ہو جاتا ہے, اسی دن ہی. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس, اور زندگی بھر یہ جملہ نہ بولیں میں نے اتنی دعا کی میری تو قبول نہیں ہوئی, میری تو قبول. اللہ کی مدد ضرور اترتی ہے. جو بھی آپ دعا کریں وہ ہر حالت میں قبول ہو جاتی, ہر حالت میں. بولیے, اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ یا جو آپ نے مانگا وہی دے دیا جائے گا, اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اس کا متبادل آلٹرنیٹ دے دیا جائے گا, متبادل دے دیا جائے گا, اس کا بدل, اسی جیسی کوئی اور چیز دے دی جائے گی. ٹھیک. اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں, دونوں چیزیں آپ کے حق میں بہتر, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ فرما لیتا ہے اور اس دعا کو اس دن آپ کو لوٹائے گا, قیامت والے دن, جب آپ کو نیک اعمال کی شدید ضرورت ہوگی. نیکیوں کی شدید, ایک ایک نیکی کی وجہ سے انسان ماں باپ تک کی منت سماجت کرے گا, لیکن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار. اس دن اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گی دعائیں آپ کو لوٹائے گا, اور انسان تمنا کرے گا پروردگار کاش میری کوئی بھی دعا مجھے دنیا میں نہ ملتی, ہر دعا مجھے آخرت میں مل جاتی. اور تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں دعائیں ہی مانگتا رہتا, دعائیں ہی, کیونکہ دعا هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. آقا نے فرمایا دعا ہی, نماز ساری دعا ہے, نماز ساری دعا, حج سارا دعا ہی دعا ہے. تو دعا عبادت کی بہترین شکل ہے. تو یہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور اس کی فتح آ جائے, تو آ جانے سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کے آنے کا ایک وقت ہے, ہر چیز کے آنے کا ایک. اب انسان یہ کہے کہ جلدی سے کیوں نہیں مل جاتا, خدا قادر نہیں؟ قادر تو ہے, لیکن تو خدا کو کیوں آزماتا ہے, اور تیرے لیے وہ آگ کو گلزار کیوں بنائے گا؟ تو ابراہیم ہے؟ نہیں, تو کون ہے؟ تو ابراہیم ہے. اس کی کتنی کو مان کے چلا ہے زندگی میں, تو ابراہیم ہے کہ تیرے لیے آگ کو گلزار بنا دے. تو موسیٰ ہے جس کے لیے لاٹھی کو اژدہا بنا دے, سانپ بنا دے. تو کیا ہے؟ اپنے اوپر بھی تو غور کرنا. تو کیا ہے جو خدا کو بار بار کہتا ہے یہ مانگا دیا نہیں, یہ مانگا دیا. تو اللہ کے یہاں ہر چیز مقرر ہے. اگر تیرے اندر ایمان ہے تو پھر مایوس نہ ہو, اس سے مانگتا ہے, اس سے بولیے مایوسی کفر ہے. وہ ایک لطیفہ بھی ہے, سنا دوں گا تو آپ کو بات اور سمجھ آ جائے گی. وہ ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے کہ بھی رمضان میں آپ روزہ رکھیں تو افطاری کے وقت جو بھی آپ دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے. رمضان آنے والا تھا 2-4 دنوں بعد. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے روزہ رکھا اور دعا مانگی, وہ اگلے دن قبول نہ ہوئی. جا کے مولوی صاحب سے لڑ پڑے. کہا مولوی صاحب آپ غلط مسئلے بیان کرتے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ افطاری کے وقت جو دعا کریں قبول ہو جائے گی, میری تو نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے دعا کی یا اللہ صبح عید کر دے, صبح ہی عید کر دے. سمجھ آ رہی؟ ایک روزہ رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں صبح ہی عید کر دے. انہوں نے کہا بھئی اس کا واقعی کوئی حل نہیں ہے, یہ بندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام ہے, وہ چاہے تو بدل دے, چاہے تو طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, شان والا ہے, عظمت والا ہے, چاہے تو بدل دے. چاہے تو بولیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے لیے اس نے گیا ہوا وقت پلٹایا کہ نہیں پلٹایا؟ ڈوبا ہوا سورج پلٹایا یا نہیں پلٹایا؟ لیکن وہ علی تھے اس لیے پلٹایا گیا. تم کیا ہو جو تمہارے لیے وقت پلٹایا جائے؟ تم کیا ہو؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے معجزات ظاہر ہوں. نہیں, تو کیا چیز ہے جو تیرے لیے معجزات ظاہر ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ لہذا اللہ پر یقین رکھے, بندے پر لازم ہے دعا کرتا رہے. کیا
دل سے دعا کرتا رہے، مانگتا رہے، فریاد کرتا رہے، ایک دن پروردگار اپنی مدد کا دروازہ ضرور کھولے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دروازہ ویسے ہی بند نہیں ہے، اس کا دروازہ ویسے ہی بند نہیں، کتنی رحمتیں، نعمتیں، عطائیں وہ ہم پر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو انسان انہی پہ غور کرے، کبھی زندگی میں مایوس نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچے تو پھر آپ جب دیکھیں کہ لوگ چوک در چوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ سورت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے، چونکہ جیسے فتح مکہ ہوا تو تمام عرب کے قبائل جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اسلام میں بولیے داخل ہونے لگ گئے۔ وہ الگ بات کہ ہر ایک کے ایمان کی کیفیت اس طرح نہیں تھی جس طرح پہلے لوگوں کے ایمان کی کیفیت تھی، لیکن بہرحال اسلام ایک سیاسی قوت بن چکا تھا، بہت بڑی سیاسی قوت، جس کے آگے کھڑا ہونا عرب میں سے کسی قبیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب نے سر جھکا دیے، سب نے اپنے سر۔ اب جب اتنی بڑی اللہ نے فتح دے دی نا، اتنی بڑی فتح اور مدد، تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور بڑھا دیں۔ تسبیح تو پہلے بھی حضور کرتے ہیں نا، اور آقا سے بڑھ کر کون کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا فسبح، یہاں امر سے مراد یہ کہ اس کو جاری رکھیں اور بڑھا دیں جو آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کریں، اس سے معافی طلب کریں۔ اب یہاں بات ایک اور سمجھنے والی ہے، تسبیح اکثر اوقات تعجب پہ ہوتی ہے۔ کس پہ بولیے؟ جس چیز پہ انسان حیران ہوتا ہے نا، عربی میں حیران، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی جس چیز پہ حیران ہو جاتا ہے، مثلا کسی بندے نے بہت بڑا پہاڑ نہ دیکھا، جب وہ پہلی دفعہ اس وادی میں جاتا ہے، دیکھتا ہے، کہتا ہے واہ سبحان اللہ، کیا منظر ہے۔ ایسا ہی ہے انسان جب متعجب ہوتا ہے، تعجب میں مبتلا ہوتا ہے، حیرت زدہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے نکلتا ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں سوال ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی، اس میں دو معنی، اگر تعجب کے تحت معنی لیا جائے تو پھر معنی یہ کہ حبیب اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی رحمتوں میں غور و فکر کریں جو اس نے آپ پر نازل کی ہیں، تو جس بھی نعمت پہ آپ کی نظر جائے گی دل سے خود بخود نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی میں ہمارے لیے بھی ساتھ ساتھ درس ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کیا؟ کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں جب ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی کیا کریں؟ غافل نہ ہو، یہ نہ سمجھے یہ میرا کمال ہے، جو رزق آ رہا ہے، جو دولت آ رہی، جو عزت مل رہی، جو نعمتیں مل رہی، یہ میرا کمال ہے نا، اپنی طرف سے نفی کر دے، اپنی طرف سے ہر نعمت کو یاد کرے اور کہے سبحان اللہ، پروردگار یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری رحمت ہے، میں ان میں سے کسی نعمت کے لائق نہ تھا، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ ہے تسبیح۔ انسان نعمتوں میں غور و فکر کرے کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اب جب نعمت کو یاد کرے اور حیرت زدہ ہو کہ مجھ جیسے بندے پر اتنی عنایت، مجھ جیسے بندے پر اتنی عنایت، جب حیرت میں مبتلا ہو جائے اس وقت جو اس کے دل سے سبحان اللہ نکلے گا کہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، یہ ہے تسبیح۔ اللہ کی نعمتوں کے آگے دل کا جھک جانا، خدا کے احسان کے آگے دل کا جھک جانا، خدا کے فضل کے آگے دل کا جھک جانا۔ آئے ہائے ہائے، میں نے ایک درویش کا ایک جملہ پڑھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا۔ کیا؟ اس نے کہا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ضرورت مند بن جاتے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔
اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. ہم سب کچھ بن جاتے ہیں, احسان مند نہیں بنتے. کسی کا احسان اپنے اوپر سمجھتے کہ کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہو تو اس نیکی کو یاد بھی رکھے, اس نیکی کو کسی نے کسی طرح کی نیکی کی, علمی نیکی کی, روحانی نیکی کی, مالی نیکی کی, جانی نیکی کی, کسی طرح کی کوئی نیکی کی, تو ہم ضرورت سے پہلے ضرورت مند ہوتے ہیں, اور جب غرض پوری ہو جائے تو پھر غیرت مند بن جاتے ہیں, احسان مند نہیں بنتے. کسی کا احسان اپنے اوپر سمجھتے یہ ہماری خرابی ہے. تو اے بندے اللہ کے آگے احسان مند بن جا, اور خدا کے احسان کو محسوس کر کہ اس نے تجھ پر کتنے احسانات کیے. پھر جب تیرے دل سے حیرت کے ساتھ یہ لفظ نکلے گا نا, مولا تو بہت بڑا ہے, تو بڑا کریم ہے, بڑا مہربان, یہ ہے تسبیح, یہ ہے بولیے دل کا حیرت میں مبتلا ہو جانا, دل کا خدا کی نعمتوں میں حیرت میں مبتلا ہو جانا, اللہ کے فضل کے سبب دل کا حیرت میں مبتلا ہو جانا. اس وقت جو دل سے نکلتا ہے وہ تسبیح ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ اور ایک اس کا ظاہری معنی بھی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کریں. اللہ کی, جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ ہر عیب سے صرف تو پاک ہے, ہر حوالے سے تو پاک. وَبِحَمْدِهِ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری ہر حمد کے ساتھ, تیری ہر تعریف کے ساتھ, تیری ہر ثنا کے ساتھ, تیرے ہر ذکر کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں. تیری, یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور توجہ ہے دوستو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ, ادھر دیکھو میری طرف یار, توجہ کریں, صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, یہ کتنا کو مشکل ہے, پڑھیں ذرا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 نیکی کرے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 نیکی بھلا کو آسان ہے, 1000 نیکی روزانہ کرنا؟ حضور نے فرمایا ہاں بہت آسان ہے, تم 100 مرتبہ کہہ لیا کرو سبحان اللہ وبحمدہ. 100 مرتبہ کہو گے تو اللہ کے نزدیک چونکہ ہر نیکی 10 گنا گنی جاتی ہے, تو تم نے ایسا ہی ہے کہ 1000 نیکیاں کرنی. کتنی؟ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ اللہ کی یوں تسبیح کرے سبحان اللہ وبحمدہ, کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ, اس طرح 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح کر لے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. کیا جملہ ہے؟ سبحان اللہ, صبح صبح اٹھیں اور سبحان اللہ وبحمدہ ایک تسبیح کر لیں. یہ فرشتوں کی تسبیح. کن کی تسبیح بولیے؟ یہ فرشتوں کی تسبیح. اٹھتے ہی صبح صبح سبحان اللہ وبحمدہ ایک تسبیح کر لیا کر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو حکم ہوا, پہلا حضور کو حکم کہ آپ اللہ کی تسبیح اور بڑھا دیں, اللہ کی تسبیح اور بڑھا دیں, اللہ کا ذکر اس کا فضل اور بڑھا دیں. ہاں ہم نعمتیں تو مانگتے ہیں لیکن اللہ نے جو راستہ دیا اس طرف سے نہیں آتے. راستہ بھی ہم اپنا تعین خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس طریقے سے دے جس طرح ہم چاہتے ہیں. یہ ہماری خرابی. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے, 2 بندے آ کے ملے. توجہ کرو دوستو, 2 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے. پہلے نے کہا جناب موسیٰ خدا تعالیٰ سے کہیے گا کہ اس نے جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں ذرا کم کر دے, مجھ سے تو سنبھالی نہیں جاتی, مجھ سے تو. دوسرا کہنے لگا موسیٰ خدا سے کہ میرے اوپر بھی کوئی فضل کر دے, مجھے بھی کچھ دے دے. یہ دیکھیں میرے پاس تو قمیض تک نہیں, ایک لنگی چادر میں نے پہنی ہوئی, تہمت باندھی اور کچھ بھی نہیں میرے پاس. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ, واپس آئے تو پہلا آدمی ملا,
جی یا نبی اللہ، کیا کہا خدا تعالیٰ نے؟ کہا آپ کا پیغام پہنچایا تھا کہ یا اللہ وہ کہتا ہے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں ذرا کم کر دے، اپنا فضل ذرا مجھ پر کم کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے کہو کہ میرا شکر کم کر دے، میرا شکر ذکر سجدہ کم کر دے، میں نعمتیں بھی کم کر لوں گا. اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم اپنا فضل بھی کم نہیں کریں گے. اچھا اس سے گزر کے اگلے والے کے پاس آئے، کہا جی یا نبی اللہ، کیا کہا خدا تعالیٰ نے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک تہمت میں نے باندھی ہوئی، ننگا بدن ہوں، کچھ بھی نہیں اور پاس ہے. تو خدا تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہنا کہ اپنا شکر بڑھا دے، اپنا تو ہم فضل بھی بڑھا دیں گے. اس نے کہا کس چیز کا شکر کروں میں، کس چیز کا شکر کروں؟ قمیض تک تو دی نہیں اس نے مجھے، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ جناب موسیٰ نے حیرت سے اس کو دیکھا، تھوڑا سا چلے آندھی چل پڑی، آندھی چلی تو تہمت اس کی کھلی اور وہ اڑ کے چلی گئی، اور ننگا کھڑا رہ گیا. لوگ مذاق اڑانے لگ گئے. حضرت موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا اسی کا ہی شکر ادا کر لیتے. یہ جو اس نے تیرا ستر ڈھانکا ہوا تھا، تیری عزت رکھی ہوئی تھی، اسی کا ہی شکر ادا کر لیتے، اسی کا کر لیتے تو خدا قمیض بھی دے دیتا. لیکن تو نے اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح اور بڑھا دو، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو. جب تمہارے پاس نعمتیں آئیں تو اللہ کی تسبیح میں اضافہ کر دو. اللہ کی تسبیح میں بولیے اضافہ، اللہ کی تسبیح میں اضافہ کر دو. آگے فرمایا واستغفرہ، کیا فرمایا؟ اور اللہ سے استغفار بھی کثرت کے ساتھ کرنے لگ جاؤ، معافی مانگنے لگ جاؤ. کیا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوموں کے بھی سردار ہے، حضور کے ذمے تو کوئی خطا ہی نہیں. کس چیز کی معافی، کس چیز کا استغفار رسول اللہ کریں؟ ہاں سمجھے، اسی سے مفسرین نے فرمایا ہے اور محدثین نے فرمایا کہ استغفار خود ایک عبادت ہے. عام بندے کا استغفار جو معافی مانگتا ہے نا، استغفر اللہ، کیا استغفر اللہ کا معنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے، یہ جو استغفر اللہ کہتا ہے عام بندے کا استغفر اللہ استغفار گناہوں کے اوپر ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. یہ عام بندوں کا استغفار ہے. اور اللہ کے خاص بندوں کا استغفار نیکیوں پر ہوتا ہے. کس پر بولیے؟ کہ مولا میں نے یہ نیکی تو کی تیری توفیق سے، لیکن اس طرح نہیں کر سکا جس طرح تیری جناب اور تیری بارگاہ کا تقاضا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، حضور کے سفید بال نمودار ہو گئے، حضور آپ بوڑھے ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے رسول اس طرح استقامت پا جائیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، جس طرح حکم دیا گیا ہے اس طرح دین پر استقامت پا جائیں. حضور نے فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس آیت نے مجھے، میری کمر جھکا دی ہے، میری کمر جھکا دی اس آیت نے. اور ایک روایت میں فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے. تو اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء انبیاء وہ گناہوں پہ استغفار نہیں بلکہ نیکیوں پہ استغفار کرتے ہیں. بولیے اپنی. تو حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس آیت نے اور سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری کمر جھکا دی، میری کمر. تو انبیاء کا استغفار نیکیوں پہ، کس پہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے لائق اللہ سے استغفار کرتے، اپنی شان کے لائق. ایک اور بھی وجہ ہے جس کو صوفیہ اولیاء اللہ نے لکھا ہے، توجہ ہے دوستو. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب ہر آنے والے لمحے میں آپ کا مقام پہلے لمحے سے بلند ہو جاتا، ہر آنے والے سیکنڈ میں آپ کا مقام پہلے والے سیکنڈ سے بلند ہو جاتا. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے مقام پر شفٹ ہوتے ہیں نا،
अगले मकाम पर फायज होते हैं हुजूर। तो उस मकाम पर जाकर अपने पिछले वाले मकाम को जब देखते हैं तो अपनी शान के लायक इस्तिगफार करते हैं। हालांकि हुजूर का वो जो पिछले वाला मकाम भी होता है, उसकी भी बिदायत को, आगाज को भी कोई नबी नहीं पहुंच सकता, कोई नबी भी। तो अपनी शान के लायक अपने हाल के मुताबिक हुजूर अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। वो इस्तिगफार खता पे नहीं बल्कि नेकियों पे इस्तिगफार है। किस पे बोलिए? समझ आ रही है या नहीं?